ایک عمل بھی بتلا دوں، بہت مجرب عمل ہے اور امام سے صادر شدہ ہے. کبھی کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ چلیں آپ کر لیجئے، بہتر ہے، تجربہ انسانوں کا، لیکن کبھی کوئی عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو امام علیہ السلام کی حدیث میں آئے. یہ عمل جو ان آیتوں کو اپنی فرض نمازوں کے بعد پڑھے، اللہ نے کہا کہ میں اپنی خاص چھپی ہوئی جو رحمت ہے نا 70 مرتبہ ایک دن اس بندے پہ نازل کروں گا. اگر اللہ کی آپ خاص مخصوص رحمتیں چاہتے ہیں آل محمد کا شیعہ ہونے کی حیثیت میں، امام نے فرمایا، تو آپ نماز کے بعد مختصر سا عمل ہے، چند دقیقوں سے زیادہ نہیں، لیکن یہ مخصوص افراد یہ عمل انجام دے سکتے ہیں کہ امام نے کہا کہ یہ ہر ایک کو توفیق نہیں نصیب ہوتی. اور پھر اللہ وہ آیتیں کہ جو انسانوں کے درمیان آنا ہی نہیں چاہتی تھی اپنی عظمت کی وجہ سے، جب آپ فرض نمازوں کے بعد تلاوت کریں گے تو اللہ اپنی 70 رحمتیں خاص روزانہ نازل کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اخلاص اس میں خالص ترین توحید کا بیان ہے، اس لیے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں، اور 1/3 قرآن ہے. اسی لیے مرحومین کے اصالِ ثواب پر سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھا جاتا ہے تاکہ 1/3 قرآن سے نیت یہ ہو کہ پورے قرآن کا ثواب ہدیہ ہو جائے. تو یہ 1/3 قرآن ہے. اسی لیے مولا علیہ السلام کے جو حضور نے فرمایا کہ علی آپ کی محبت بھی سورہ اخلاص کی طرح، یعنی علی آپ کی محبت بھی 1/3 اور 1/3 اور 1/3 3 اعمال میں ڈیوائیڈڈ ہے. جو دل میں محبت رکھے اس کا آپ پر 1/3 ایمان ہے، جو عمل سے اظہار کرے اس کا 2/3 ایمان ہے، جو زبان سے بھی یا علی کہتے تو پورا ایمان ہے. تو کائنات کے سب سے بڑے موحد کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے فرمایا کہ الہی کفا بی عبدن یا علی، کفا بی عبدن ان اکون لک، پروردگار میرے لیے اتنا ہی کافی ہے میری عزت کے لیے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وکفا بی فخرا ان تکون لی رب، اور علی کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے. الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، کہ تو پروردگار ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں تو علی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. سبحان اللہ. یہاں سے وہاں تک ملتا اللہ. اب سورہ اخلاص پر آ جائیے گا جو ہم توحید کا بیان کر رہے ہیں، اور یہاں سے بات پھر کل تسلسل میں جڑے گی عدل الہی پر کہ قل هو اللہ احد. اب یہ سٹارٹ ہو رہا ہے سورہ قل، لفظ قل یہ بھی عجب ہے کہ اللہ نے خالص ترین توحید بھی ہم سے ڈائریکٹ خود نہیں کی، مصطفیٰ کے ذریعے سے کہی ہے. اللہ نے سورہ اخلاص سے سٹارٹ نہیں کیا هو اللہ احد. قل اے محمد آپ کہیے، یعنی اللہ تو اپنی خالص توحید مصطفیٰ کے بغیر بیان نہ کرے. یہ کون سی امت ہے کہ جو یا رسول اللہ کے بغیر اللہ تک پہنچنا چاہتی ہے؟ اللہ تو ہم سے مصطفیٰ کے بغیر کلام نہ کرے، تم ڈائریکٹ پہنچو گے اللہ کے پاس بات کرنے کے لیے. تو قل هو اللہ احد، اور ابتدا میں بالکل ضمیر ہے، ہوا وہ احد ہے. دیکھیں کبھی بھی کلام یوزولی وہ ضمیر سے ڈائریکٹ نہیں شروع ہوتا. مثال طور پر میں آپ سے کہوں وہ صاحب آئیں، آپ کہیں کون صاحب؟ یہ وہ سے کیا بات شروع کی؟ پہلے نام تو لوں میں. ان کی طبیعت کیسی ہے؟ یہ محمل جملہ ہے، اس لیے کہ ضمیر سے میری بات شروع ہو رہی ہے. اللہ نے کہا وہ احد ہے. یہ وہ کہاں پلٹ رہا ہے؟ یہ وہ اس فطرت کی طرف پلٹ رہا ہے جو اللہ نے آپ کے وجود میں رکھی ہے. وہ جس خدا کے تصور کو تم سوچ رہے ہو نا، وہ دو نہیں ہے، وہ احد ہے. اب خود اس میں گہرائی ہے احد اور واحد کا فرق. واحد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے قرآن میں، للہ الواحد القہار، لیکن واحد ایک سطح ہے اللہ کی معرفت کی. لیکن جب توحید کے باب میں خالص ترین آپ ہوتے ہیں تو اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا قل هو اللہ واحد، قل هو اللہ، تو یقیناً کوئی فرق ہے. احد اور واحد دونوں اردو زبان میں ایک، لیکن عربی میں ایک فرق یہ ہے کہ واحد وہ ایک کہ جو تقسیم ہونے کے قابل ہو، یعنی پاسبلٹی ہو، ضروری نہیں لیکن پاسبلٹی ہے کہ تقسیم ہو سکے. جیسے ابھی آپ اس امام بارگاہ میں تشریف فرمائے تو یہ ایک ہال ہے، تو یہ ایک ہے لیکن یہاں سے آپ ایک دیوار بنا دیجئے تو دو ہو جائیں گے. ایک ہے لیکن تقسیم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. مزید تقسیم کرتے تو اور تقسیم ہو جائے گا. احد وہ ایک کہ جو تقسیم کے قابل نہ ہو، جس میں پاسبلٹی نہ ہو کہ وہ ڈیوائیڈ ہو سکے. اس لیے ہمارے اردو میں زیادہ بہتر استعمال ہوتا ہے یکتا. وہ یکتا ہے، ایک ہے یکتا. واحد ایک، یکتا یعنی احد
جہاں پر تقسیم ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ مرکب نہیں بسیط ہے. توجہ کیجئے گا, احد اور واحد کا فرق سمجھ میں آ گیا. اس لیے اللہ نے جب اپنے لیے فرمایا تو کہا قل هو اللہ احد. جب مصطفیٰ نے اپنے لیے فرمایا کہ انا ولی من نور واحد, ایک نور تقسیم ہوا. اللہم صلی علی. تو یہ اللہ نے ہماری فطرت کو گویا ابھارا ہے کہ تمہاری فطرت میں ہے کسی نہ کسی خالق کا تصور, وہ جو ہے نا وہ احد ہے. اور ایک سورہ بقرہ کی ابھی آیت پڑھی میں نے ابھی خدمت میں, آیت نمبر 28, کیف تکفرون باللہ, تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو, ذرا سوچو تو صحیح. کنتم امواتا, جبکہ تم نہیں تھے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میں ایک نہ ایک وقت تھا کہ جب نہیں تھا. کنتم امواتا فاحیاکم, پھر تم ہو گئے. امام نے ایک سوال کیا تھا ایک ملحد سے, امام ششمی کا مکالمہ ہے کہ تو پہلے سے تھا یا بعد میں وجود میں آیا؟ کہ بعد میں وجود میں آیا ہوں. امام نے کہا اگر بعد میں وجود میں آیا ہے تو کیا تو نے خود اپنے آپ کو بنایا یا کسی اور نے تجھے بنایا؟ اگر یہ کہیں گے کہ اگر یہ کہے گا کہ میں نے اپنے آپ کو بنایا تو عقلی طور پر پاسبل نہیں, جب تو تھا ہی نہیں تو نے خود اپنے آپ کو کیسے بنا لیا؟ اور اگر کسی اور نے تجھے بنایا تو وہ کس نے بنایا؟ یقیناً وہ غنی علی الاطلاق ہے, تجھ سے بے نیاز ہے, وہ قدرت رکھتا ہے تجھے بنانے کی. اس نے پتا کیا جواب دیا؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے کسی نے بنایا یا نہیں, مجھے کس طرح سے بہترین بناتا ذرا بتا تو صحیح, جو تو بتائے گا وہی تو بنائے. ٹھیک ہے, تو کیف تکفرون باللہ, تو کیسے خدا کا تم انکار کرتے؟ کنتم امواتا, تم ایک موقع پہ نہیں تھے, فاحیاکم, تم ہو گئے. ثم یمیتکم, پھر ایک وقت آئے گا پھر نہیں رہو گے. ثم یحییکم. اچھا یہاں تک تو سب کے لیے دیکھا بالا ہے کہ ہم نہیں تھے, پھر ہو گئے, پھر مر بھی جائیں گے. تو 3 سٹیپس تک تو اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں بتلا رہے ہیں کیسا ہے. ثم یحییکم, پھر ایک اور بھی بات بتلا رہے ہیں, جب وہ ساری صحیح ہے نا تو یہ بھی مان لو کہ پھر ایک وقت آئے گا پھر زندہ ہوگے, پھر اس کے بعد پلٹو گے اللہ کی بارگاہ میں. تو کنتم امواتا, تم نہیں تھے, فاحیاکم, ہو گئے. ثم یمیتکم, اس کے بعد مر جاؤ گے. سورہ واقعہ جو نماز عشاء کے بعد رزق کے لیے پڑھنے کی تاکید ہے, فلولا اذا بلغت الحلقوم, اللہ نے اپنی قدرت کے لیے ایک مثال دی ہے. کہا فلولا اذا بلغت الحلقوم, اگر تم سمجھتے ہو نا کہ کوئی طاقت نہیں ہے تم سے بڑی, تم ہی ہو, تو جب یہ روح تمہاری حلقوم تک آتی ہے نا, فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون, جبکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو بے بسی سے. آگے اللہ نے کہا ترجعونها ان کنتم صادقین, اس کو روک کے تو بتاؤ اگر تم قدر رکھتے ہو تو. جو نکل رہی ہے نا واپس پلٹا کے بتاؤ ذرا. تو یہ بالکل اللہ نے اپنے انسان کے اپنے وجود سے بات شروع کی کہ تم اپنے آپ کو دیکھو. لہٰذا میں پھر ایک آیت پڑھتا ہوں, سورہ نمبر 41, سورہ فصلت. اس میں اللہ نے کہا سنورہم آیاتنا فی الآفاق, ہم دکھلائیں گے اپنی نشانیوں کو کائنات میں بھی, وفی انفسہم, تمہارے اپنے نفسوں میں بھی, حتی یتبین لہم انہ الحق, تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ حق اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. دکھلا رہے ہیں, دکھلاتے رہیں گے. اللہ نے جو نشانیاں دکھلائی ہیں, اب اس میں پھر میں کہوں ائمہ علیہ السلام ہی کے اتنے زیادہ مکالمات ہیں, کچھ پہلے کسی اور موضوع کے حوالے سے پڑھ بھی چکا ہوں, مثلا ہندی طبیب سے امام کا مکالمہ. اب ذرا غور کیجئے گا, کل میں نے رزق کے بارے میں آیت پڑھی تھی, وہ 6 پارے کی پہلی آیت نہیں, 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے اوپر نہ ہو. رزق ایک کھاتے ہیں آپ, آنکھوں کی رطوبت نمکین بنتی ہے, زبان کی رطوبت اسی رز سے شیرین بنتی ہے, کانوں کی رطوبت اسی رز سے تلخ بنتی ہے, اسی رز سے خون بنتا ہے, اسی رز سے آنسو بنتے ہیں, اسی رز سے ایک غذا ہے. اللہ نے اس کے لیے الگ الگ اثر ہمارے وجود میں رکھے. پھر امام نے اسے پوچھا کہ یہ بتا کہ یہ جو قدرت پروردگار ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں تمہارے نفسوں ہی میں دکھلائیں گے. آپ اسکل دیکھیں انسان کا, یہ اسکل جو ہے نا وہ ایک نہیں ہے, اس میں جوائنٹس ہیں. تو امام نے اسے پوچھا کہ اگر یہ اللہ کی قدرت کو جو اظہار ہے, اگر ایک ہی اس طرح سے رکھنا تھا تو ایک ہی رکھ دیتا اللہ, یہ اسکل الگ الگ جوائنٹس کیوں رکھے؟ کہ مجھے نہیں معلوم. امام نے کہا اس خاطر رکھیں کہ تاکہ جب تم دماغ سے سوچ رہے ہو تو اس سے جو گرمی وجود میں آئے وہ تمہارے اسکل سے باہر آ سکے. دماغ کو اس طرح سے رکھا اللہ نے کہ پورا پیک نہیں کر دیا,
جیسے آپ کا لیپ ٹاپ ہوتا ہے کہ اس میں ایک وینٹ ہوتا ہے نا, اللہ نے آپ کے دماغ میں اس طرح سے رکھا ہے, اس کو پیک نہیں کیا ہوا پورا, اس میں ایک ایسے رکھے ہیں ذرائع نکلنے کے لیے کہ آپ کا دماغ جل کر ختم نہ ہو جائے سوچتے سوچتے. پھر امام نے پوچھا کہ اچھا یہ بتا کہ سر پر بال کیوں رکھے اللہ نے؟ اللہ قدرت ہے پروردگار, سر پر بال رکھے پیشانی پہ نہیں رکھے. کہ مجھے نہیں معلوم. امام نے کہا سر پر بال اس لیے رکھے ہیں کہ اگر تو کسی تیل یا روغن کو استعمال کرے تو جڑوں کے ذریعے سے تیرے دماغ تک پہنچ جائے. اور سر پر بال اس لیے رکھے ہیں کہ سردی اور گرمی میں تو انہیں ایڈجسٹ کر کے اپنے آپ کے لیے حفاظت کا اہتمام کر سکے. اور پیشانی پر بال اس لیے رکھے کہ جب کوئی دھوپ آ رہی ہو, روشنی آ رہی ہو, تو رکاوٹ نہ بن جائے کہ تو دیکھنے کے لیے تیرے مشکل ہو جائے, تو وہ روشنی میں رکاوٹ بن جائے. پھر بہویں اس لیے رکھی ہیں کہ وہ روشنی اتنی زیادہ تیز نہ ہو جائے کہ تمہاری آنکھیں چندیا جائیں. اور پھر پیشانی پر جو لائنز رکھی ہوئے ہیں وہ ہاریزونٹل رکھی ہیں, ورٹیکل نہیں رکھی, اس لیے کہ اگر یہاں سے پسینہ گرے تو یوں ہوتا ہوا. یہ ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان. مل کے صلوات بھیجو محمد و آل محمد علیہ السلام. وجود خدا. اللہم صلی علی محمد. اگر اللہ ورٹیکل رن رکھتا تو پھر جیسے پسینہ گرتا تو وہ بہتا ہوا سیدھا آنکھوں میں آتا. اور پھر اللہ نے پلکیں بھی اس لیے رکھی کہ جب روشنی آ رہی ہو تو اس میں آخر میں پھر انسان کے پاس ایک ایڈجسٹمنٹ کا موقع ہو جتنی روشنی اسے چاہیے. پھر دانت, یہ یعنی اس پہ پورا دانت اللہ نے رکھنے تھے تو ایک ہی پیس رکھ لیتا, یہ 32 الگ الگ کیوں رکھے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اندر ہی رکھنا ہے نا, تو ایک پیس رکھ لیں. اس لیے کہ اگر وہ کہیں سے خراب ہو جائے تو پھر وہ پورا نکالنا پڑے گا. اب یہ ہے کہ 32 ہے تو جہاں سے اس میں نقص ہے تو وہ ایک نکال لیجئے, باقی تو ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد ہاتھوں کس طرح سے بنایا, پور کس طرح سے رکھے, اس میں دعائے عرفہ بھی ہے تفصیل کے ساتھ. تو آخر میں انسان اس بات پر پہنچتا ہے کہ پروردگار تو ہی حکیم بھی ہے, تو ہی قدیر بھی ہے. اور پروردگار کہتا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ممکن نہیں. یہ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم اپنی نشانیوں کو دکھلاتے رہیں گے تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ حق اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں. جب حق اس کے علاوہ کوئی نہیں تو اب ہے سرنڈر کا موقع, تسلیم. توحید کے بعد کی جو 7ویں منزل ہے وہ تسلیم ہے. یاد رکھیے گا, اللہ نے اس کائنات کا پہلا امتحان عبادت پر نہیں لیا, سرنڈر پر لیا. بات پہنچ رہی ہے؟ میں نے کیا کہا؟ ایک سلوات بھیجے گا میں اور وضاحت کرتا ہوں اس کی محمد و آل محمد. پہلا امتحان کس کا؟ ابلیس کا ہے نا. تو 6000 سال تو عبادت آلریڈی کر چکا ہے. عبادت میں ظاہری طور پر کمی تھوڑی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں تسلیم چاہتا ہوں. اللہ نے ورشپ پہ امتحان نہیں لیا, سبمیشن پہ لیا. جو میں کہہ رہا ہوں. اچھا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, جانتے ہیں آپ, قرآن میں واقعہ موجود ہے. میں تو ایک نتیجہ دے کر آگے بڑھ رہا ہوں. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. میں کہوں گا پروردگار ایک سجدہ نہیں کیا تو اتنا, سادہ الفاظ میں کہو تو اتنا بڑا معاملہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم آپ اس میں کیا کہتے ہیں بھائی یار نے اتنا تمہاری خدمت کی, ابھی ایک بات نہیں مانی تو کیا ضرورت ہے اتنا لڑنے کی. اللہ جس نے 6500 سال تک سجدے کیے ہیں, ایک نہیں کیا تو اتنا بے پر رہا, اگنور کر کے آگے. سادہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں تاکہ بچے سمجھ جائیں. نہ اللہ کا گویا جواب یہ ہے کہ ہے بھی پہلی خلافت اور انکار بھی پہلا ہے. اگر اللہم صلی علی, پہلی خلافت ہے, پہلا انکار ہے. اگر پہلے انکار پر چھوڑ دیا, بعد میں بہت سو کی عادت ہو جائے گی کہ نمازیں تو پڑھتے رہو, روزے تو رکھتے رہو, ظاہر میں مصطفیٰ کے ساتھ بھی رہو, علی کی خلافت کا انکار کر دو. اللہ نے کہا نہیں, جو پہلی خلافت کا انکار کرے گا اسے شیطان بناؤں گا. تاکہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے.
کہ جو خلیفۃ اللہ کا انکار کرے گا وہ انسان تو نہیں ہو سکتا، شیطان ہو جائے تو الگ بات ہے. جی جی، اس لیے کہ جس وجہ سے کہا گیا تھا ابلیس کو بھی اور ملائکہ کو بھی کہ سجدہ کرو، وہ تو نور محمد آل محمد تھا کہ جو آدم علیہ السلام میں اللہ نے رکھا تھا. جی، یہ مولا علی علیہ السلام کے حرم میں جو لکھا ہوا ہے اوپر شعر، وہ یہی لکھا ہوا ہے لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا. اے علی، اگر آپ کا نور نہ ہوتا نا آدم میں تو ملائکہ کو نہیں کہا جاتا کہ آدم کو سجدہ کرو. ہاں، اور لولاہو، اور اگر آپ نہ ہوتے تو ما قلت ولا قال قائل، نہ میں کہنے والا ہوتا نہ کوئی اور کہنے والا ہوتا لمالک یوم الدین ایاک نعبد، ایاک نعبد کہنے والا ہی کوئی نہ ہوتا اگر وجود علی ابن ابی طالب نہ ہوتا، جس کو فارسی زبان میں کہا گیا کہ تا صورت پیوند جہان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، و مسجود ملائک شد آدم سے علی شد، آدم تو یہ کہ قبلے و مقصود علی بود. جی، مسجود ملائک، آدم کے سامنے جو ملائکہ کو سجدہ کروایا گیا، مسجود آدم تو فقط قبلہ تھے، مقصود علی ابن ابی طالب تھے. مرنے کے بعد جو حساب کتاب ہونا ہے، تو یہ کون سا میزان ہے کہ جس پر کوئی اعمال تولے جائیں گے؟ کون سا ترازو ایسا بنایا ہوا اللہ نے کہ جس پر اعمال تولے جائیں گے؟ امام نے کہا ہماری ولایت کے میزان پہ تولے جائیں گے، ہماری ولایت کے میزان پر. اگر ہماری ولایت ہوگی وہ میزان ہے تو قبول ہو جائیں گے، ولایت نہیں ہوگی رد ہو جائیں گے. پھر امام نے اس وقت فرمایا کہ اگر کوئی عمر نوح بھی پالے، نوح علیہ السلام کی ایج، اور اگر 1000 سال تک روزہ رکھتا رہے اور 1000 سال تک نماز پڑھتا رہے اور 1000 مرتبہ حج کر لے اور 1000 مرتبہ کوہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کر لے اور 1000 مرتبہ سونا اور چاندی خیرات میں دے دے، لیکن ہماری ولایت نہ رکھتا ہو تو لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. میزان ہمارے بہت توجہ کیجیے گا، بہت توجہ کیجیے گا. اگر اس نے پوچھا کہ اگر آپ کی ولایت کے میزان پہ تولے جائیں گے تو پھر یہ بتلا دیجئے کہ کیا بات ہے آپ کے خاندان میں، کیوں اتنا ناز ہے آپ کو؟ حاصل کلام یہ جملہ ہے، اور اگر یہ پہنچ گیا تو مجلس پوری وصول ہے آج کی، کہ آپ کو ناز کیا ہے اپنے خاندان پر. تو امام دیکھیں آیت تطہیر بھی پڑھ سکتے تھے کہ ہمارے لیے نازل ہوئی، آیت مباہلہ پڑھ سکتے تھے ہمارے لیے نازل ہوا، سورہ دہر پڑھ سکتے تھے ہمارے لیے نازل ہوا، سورہ کوثر پڑھ سکتے تھے ہمارے لیے نازل ہوا. امام نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک، وہ بھی لاجیکل جواب، کہ آپ کو ناز کیا ہے آپ کے خاندان پر؟ کہ یہی ناز کم ہے کہ ہم کسی اور کے خاندان میں شامل نہیں ہونا چاہتے، لوگ ہمارے خاندان میں شامل ہونا چاہتے. کیا یہی ناز کم ہے؟ ہم کسی کے خاندان میں شامل نہیں ہونا چاہتے. یار کاش صدر اسلام آپ کو سمجھ میں آ جائے، لوگ ہمارے خاندان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. بس اس سے زیادہ تو میں کہہ بھی نہیں سکتا کچھ. جی، لوگ ہمارے خاندان میں آنا چاہتے ہیں، ہم کسی خاندان میں نہیں جانا چاہتے. جی، انسان شادی کہیں پر اس لیے کرتا ہے کہ وہ خاندان میں شامل ہو جائے. جی، تو اب اس کا مطلب ہے کہ ہر بات وہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہے. توحید کو ماننے کا ایک مرحلہ اور بڑا اہم مرحلہ یہ ہے کہ آپ تسلیم ہو کر اتنا توکل رکھیں کہ اللہ نے اگر مجھے کہا ہے تو چاہے مجھے حکمت نہ سمجھ میں آ رہی ہو پھر بھی بہتری ہے. جیسے میں نے کہا ڈاکٹر پہ توکل، اسی خاطر جو کل آیت پڑھی تھی ایک عمل بھی بتلا دوں، بہت مجرب عمل ہے اور امام سے صادر شدہ ہے. کبھی کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ چلیں آپ کر لیجئے بہتر ہے، تجربہ انسانوں کا، لیکن کبھی کوئی عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو امام علیہ السلام کی حدیث میں آئے کہ وہ آیت کے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، خدا خود گواہ اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. آیت ریلیٹ ہو کر سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 کو اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کو، یہ ابھی آیتیں پڑھ دیتا ہوں. جب اللہ نے خاص ان آیتوں کو نازل کرنا چاہا تو ان آیتوں نے اللہ سے کلام کیا. آیت کا جو وجود ہے نا وہ زندہ وجود ہے، نور ہے. اللہ سے کلام کیا، پروردگار یہ اتنا قیمتی خزانہ ہے تیرے عرش پر، تو ہمیں کن گناہگاروں کے درمیان بھیج رہا ہے؟ ان آیتوں نے شکوہ کیا کہ پروردگار یہ انسان اس لائق نہیں ہے کہ سورہ الحمد ان میں نازل کیا جائے. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جو آیت الکرسی ہے جیسے سید الآیات کہا گیا، پروردگار تو ہمیں ان کے درمیان بھیج رہا ہے.
تو اللہ نے جواب دیا ان آیتوں کو کہ ہاں میں نازل اس لیے کر رہا ہوں کہ آل محمد کے کچھ خاص شیعہ آئیں گے جی، جو ان آیتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھیں گے یہ عمل، تو جو ان آیتوں کو اپنی فرض نمازوں کے بعد پڑھے تو اللہ نے کہا کہ میں اپنی خاص چھپی ہوئی جو رحمت ہے نا 70 مرتبہ ایک دن اس بندے پہ نازل کروں گا. یہ میں تبرکن پڑھ بھی دوں اور اس میں سب میں توحید کا بیان ہے، اس لیے میں نے اس حدیث کو پڑھا آپ کی خدمت میں کیونکہ توحید سے ہمارا بیان تسلسل میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تبرکن پڑھ رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255. یہاں پر آیت الکرسی میں فقط یہ آیت بھی کافی ہوگی اگر آپ ایک بھی آیت پڑھ لیں گے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم. اتنا فاسٹ نہیں پڑھیے گا، میں نے بھی صرف پڑھا تھا کہ میں تبرکن پڑھ کے مجلس میں آگے بڑھ جاؤں، لیکن آپ تھوڑا اطمینان سے پڑھیے گا. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ایک مل کر صلوات بھیجیں محمد وعلیہ. یہ آیات اگر اللہ کی آپ خاص مخصوص رحمتیں چاہتے ہیں آل محمد کا شیعہ ہونے کی حیثیت میں، امام نے فرمایا تو آپ نماز کے بعد مختصر سا عمل ہے، چند دقیقوں سے زیادہ نہیں، لیکن یہ مخصوص افراد یہ عمل انجام دے سکتے ہیں کہ اسلام نے کہا کہ ہر ایک کو توفیق نہیں نصیب ہوتی. اور پھر اللہ وہ آیتیں کہ جو انسانوں کے درمیان آنا ہی نہیں چاہتی تھی اپنی عظمت کی وجہ سے، جب آپ فرض نمازوں کے بعد تلاوت کریں گے تو اللہ اپنی 70 رحمتیں خاص روزانہ نازل کرے گا.